فرعون جو ہے نا کیا کرا میرے بھائیوں، بہت ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا بنی اسرائیل، بہت ظلم کرتا تھا. اتنے ظلم کرتے تھے وہ لوگ جو ہے نا، اگر بچیاں پیدا ہو گئے تو ختم کر دینا ان کو. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے وہ کیا کرا فرعون، ہزاروں لڑکوں کو ختم کر دیا. لڑکوں کو ختم کر دینا، لڑکیوں کو چھوڑ دینا. جتنے لڑکے پیدا ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، تیری حکومت ختم کرنے والے، بلکہ جادوگراں بولے پھال کھولنے والے. کیا کرا، 70,000 بچوں کو ختم کر دیا بنی اسرائیل کے. 70,000 بچوں کو ختم، لڑکوں کو، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا. آیا سمجھ میں؟ اتنا ظلم کرتا تھا. پھر کیا کرنا، جو جوان بچے تھے، نوجوان تھے، ان کو لے آنا بیگار میں. بیگار بولتے بیکار نہیں، بیگاری میں جا کے مزدوری کراتے تھے. بیگاری کے مزدور بولتے ان کو تنخواہ نہیں ملتی، ان لوگ کچھ بھی، خالی کام کرنا ہے، خالی غلام بنا کے رکھے. سمجھا رہا؟ ایسی خدمت دیتا تھا فرعون. بڑے بڑے جو مصر گئے، ایجپٹ گئے، معلوم ہے احرام، بڑے بڑے احرام بنا انہیں، احرام مصر بولتے نا. ہاں، تو ایسے بڑے بڑے کام لیا ان سے. اتنا ظلم کرتا تھا ان کے اوپر، سمجھ رہے نا. تو کیا کرے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے مالک مولا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عنایت فرمایا، اللہ کے معجزے دیا، نشانیاں دیا، عصا دیا، اور جو نا ید بیضا دیا. تمام واقعات قرآن پاک میں اللہ بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ پھر فرعون کو جنا آ کے جنا اسلام کی دعوت دو، کلمے کی دعوت دو، اور اس کو بولو کہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دے. وہ تم کو تمہارے ساتھ بھیجا دے بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ وہاں سے. تو کیا کرا فرعون، نہ ایمان لایا اور نہ بنی اسرائیل کو حوالے کرا موسیٰ علیہ السلام کے. بولا اور ظلم کروں گا ان کے اوپر. یہ تو ہمارے غلامہ ہے، اگر یہ خدمت نہیں کریں گے، ہمارے پاس بھاگ جائیں گے تو ہم زندگی کیسا گزاریں گے. اس طرح کیا کرا، پھر فرعون ظلم کر رہا. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کی بارگاہ کو پکڑ کے رہنا، اللہ کو رب ماننے کے بعد کیا ہونا، وہاں پر ٹکے رہنا استقامت سے. اللہ ہم کو استقامت عنایت فرمائے. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی معاکم لئن اقمتم الصلاۃ، فرما وآتیتم الزکاۃ، فرمایا قرآن پاک میں میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر زکوٰۃ دینے والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے بھائیوں، اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے. غرض کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کیا کرا فرعون، بہت ظلم کرا، بہت ظلم ڈھایا. اسلام میں آنے کے بعد کیا ہونا، استقامت وہاں پر آنا. اسلام سے ہم ہٹنا نہیں، وہاں پر دین سے ہٹنا نہیں، ہم برابر، سمجھ میں آ رہا، برابر ٹکے رہنا وہاں پر. تو اللہ کی امداد ہمارے پاس آتا. اللہ کی مدد کب آتی، ہم ٹک جانا وہاں پر، اللہ کو رب ماننے کے وہاں ٹکنا وہاں پر. جہاں سے اگر زلزلہ ہوگا، ہاتھ اگر پیر اگر متزلزل ہو گیا، ہٹ گیا وہاں سے پیر، تو ختم، چلیے اسلام سے چلے آتے پر. اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، جب مسلمان اللہ کو رب ماننے کے بعد فرعون ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، آ کے ہر ظلم موسیٰ علیہ السلام کو بولتے تھے یا نبی اللہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، انہیں ایسا ظلم کر رہا ہے، ایسا مار رہا، کاما لے رہا ہمارے سے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے تھے جی، اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ ان سے کہہ دو آپ انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرنے والے بن گئے تو. سمجھ میں آ رہا، اگر تم انی معاکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہی ہوں اگر تم نماز پڑھنے والے بنے تو. اللہ ساتھ کب ہے ہمارے، جب اللہ کی نماز پڑھنے والے بنیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ. اگر اللہ کی بات سے اگر منہ پھیر لیے، سمجھ میں آ رہا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ساتھ دینے کا وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے. نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے برابر. اس کی نماز سے کیا کریں گے، مالک مولا ضرور نماز کیا کرتی ہے، امداد کرتی ہے اس کو. نماز سے بچتا ہے گناہوں سے، نحوست سے. نماز کی وجہ سے بچتا ہے آفتوں مصیبتوں سے. سمجھ میں آ رہا، یہ نماز اگر پڑھنے والے بنیں گے میرے بھائیوں، اللہ تمام مصیبتوں سے ہم کو چھٹکارا عنایت فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے خالی نماز کی پابندی کرو. تم فرعون ظلم کر رہا نا، کریں تو ظلم کچھ نہیں ہوتا. تم کیا کرو، نماز کی پابندی کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمائے اللہ تعالیٰ ایمان، اور تم کیا کرو، نماز سے امداد پکڑو. سمجھ میں آ رہا، اور کیا کرو، اللہ صبر کے معنی کیا، استقامت، ٹک جانا وہاں پر ذرا، سمجھ میں آ رہا، رک جانا وہاں پر. تو کیسی مصیبت آ جاؤ، کیا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، پکڑنا ہے، جھکنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. سمجھ میں آ رہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے معلوم، ذرا سا اگر جو نا ابر کالا آ گیا، پریشانی کا عالم ہوتا نا، ابر کالی ابر آ گئی، ذرا خطرناک منظر دکھتا نا، تو حضور کیا کرتے تھے معلوم، یاد کرتے تھے کئی قوموں پہ کیا کالا ابر آیا تو وہ سمجھے کہ جو نا خوب بارشیں ہوں گی. اب نہیں ہوئی بارشیں، کیا ہوا معلوم، سے وہ ابر سے آگ برسی، آگ بھر کے جلا دی لوگ. بعض قوموں سے کیا، قوموں پہ کیا ہوا، آگ ابر سے پتھروں کی بارش ہوئی. سمجھ میں آ رہا، بعض قوموں پہ ابر سے کیا ہوا، ریتی برسی.
اتنی ریتی برسی کے جنا کیا ریتی میں ڈب گئے وہ لوگ. تو حضور یہ سمجھتے تھے کہ جنا کالا ابر آیا تو شاید کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. آپ سرکار کے چہرے پہ جنا پریشانی کا عالم ہوتا تھا. کیا کرتے تھے حضور معلوم فوراً کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے, مسجد میں نماز کو آتے تھے, آ کے نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. عبادت کرتے روتے اللہ کی بارگاہ میں, سرکار اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا, اے اللہ میرے ہوتے عذاب نہ کولا میرے مالک مولا. دیکھیں پریشانی مصیبت ہے تو کیا کر رہے سرکار؟ اللہ سے لپٹ رہے, اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے رجوع ہو رہے. ذرا اگر آندھی تیز چلتی, جب تیز چلتی ہوا تیز چل رہی, کیا کرتے سرکار معلوم فوراً نماز پڑھنا شروع کرتے. میرے بھائیو ایسا آپ کیا کریں, نماز سے امداد پکڑنے والے بننا. کیسی مصیبت آؤ پریشانی آؤ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو پکڑو. نماز اللہ تعالیٰ رکھا ہے, نماز جیسی نعمت کو رکھا ہے مالک و مولا. فرعون ظلم کر رہا, ستا رہا, سمجھ رہے نا. کیا بولے موسیٰ علیہ السلام, جی تم نماز پڑھو فرما, ہر حال میں نماز کی پابندی کرنا, اللہ کا ذکر کرنا. اللہ رب ہے میرا, اللہ کو پکڑو. جی اللہ کو چھوڑے ملا کو پکڑے اپن. غرض کے وہ لوگ کیا کرے, بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرے. دیکھو جو قومیں دنیا میں کامیاب ہوئیں ان کے بھی قصے اللہ قرآن پاک بیان فرمایا, اور جو قومیں دنیا میں ناکام ہوئیں ان کے قصے بھی اللہ قرآن پاک بیان فرمایا. سمجھ میں آ رہا؟ قصے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیوں بیان فرمایا؟ کامیاب لوگوں کو دیکھ کے کیا کرنا, ہم بھی عمل کرنے والے بننا, انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ مجھ کو آپ کو نیک توفیق عنایت فرمائے. اور جو قوموں پر اللہ کا عذاب آیا, ناکام ہوئیں, برباد ہو گئیں, سمجھ آ رہا, ان کا بھی اللہ قرآن پاک میں بیان فرمایا تاکہ ویسے کام نہیں کرنا, ویسے کام تاکہ نہیں کرنا. سمجھ رہے نا, وہ کاموں سے بچنے والے بننا. اللہ تعالیٰ کو استقامت عنایت فرمائے. میرے بھائیوں جی بنی اسرائیل جب نماز کی پابندی کرنا شروع کرے, سمجھ رہے نا, مگر کیا کرے بنی اسرائیل کے لوگ تھے, وہ لوگ نماز کی پابندی نہیں کرے, نماز نہیں پڑھنا. تو کیا کرے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال رہا, پریشانی ڈال رہا, مالک مولا کیا کرے اللہ رہے بلکہ اللہ کی عبادت کرنا شروع کرے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. وہ لوگ کیا کرے مالک مولا. اب فرعونوں پہ عذاب آیا, سمجھ میں آ رہا, فرعون کی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب ڈالا اس وقت. جب نماز پڑھے بنے اسرائیل تو کیا کرے مالک مولا, فرعون پہ عذاب ڈالے مالک مولا. کیا عذاب ڈالے؟ مینڈو کا پیدا ہو گیا ان کے اندر, 9 قسم کا عذاب آیا ان کے اوپر, سمجھ رہے نا, 8 یا 9 قسم کا عذاب آیا. اتنے کثرت سے مینڈو کا پیدا ہو گئے کہ ان کا جینا آرام ہو گیا. پورے مینڈو کا کیا ہے, پورے یہ فرعون کی قوم بنی اسرائیل پہ تھے, فرعون قبطیوں پہ تھے پورے. اور بنی اسرائیل کے جو مسلمان ہیں نا, ایک مینڈو گھر میں نہیں ہے ان کے پاس کثرت سے مینڈو کا پیدا ہو گئے. کھانا کھانے بیٹھے تو مینڈو کا کھانے میں گر جانا, سالن میں گر جانا, پانی پینے گیا تو پانی کے گلاس میں آ کے مینڈو گر جانا, ایسے میں سو گیا تو کیا کرے مینڈو کا گھس جانا آ کے بستروں میں, ان کے گھروں میں. کتنا مار رہے, کتنا بول کے ماریں گے, اللہ کثرت سے پیدا کر دیا. قرآن پاک میں نظر فرمایا اتنا بڑا عذاب آیا ان کے اوپر, تنگ ہو گئے وہ لوگ مینڈو کو سے, ہر جگہ مینڈو کا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بولے یا موسیٰ یہ تمہارے اللہ رب سے دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام کا بولنا ہونا, جادوگر بولتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ عذاب ہٹ جائے ہمارے سے, ہم اللہ پر ایمان ڈالیں گے, بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے بول کے. سمجھ آ رہا, تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرے, ذرا مینڈو کا ہٹ گئے. اب پھر کیا کرے, بدماشی پھر شروع کرے. چند دن کے بعد پھر اللہ کیا کہ عذاب ڈالا, ٹڈیوں کا عذاب آیا. ٹڈے اتنے ٹڈے آئے پوچھو لوگ کو, سمجھ آ رہا, ہر جگہ ٹڈے ہو گئے ان کے, پورے فصلیں کھا لیے, جھاڑا کھا لی. اور جو مسلمان ہیں بنی اسرائیل کے لوگ ہیں نا, ان پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ان کے اوپر, سمجھ رہے نا. ایک ٹڈا ادھر نہیں آ رہا کھیتوں میں ان کے پاس پورا عذاب, سمجھ آ رہا. پریشان کر دیے مالک مولا اس طرح. پھر توبہ کرے آ کے, پھر معافی مانگے, پارا پڑے موسیٰ علیہ السلام کے. اب پھر عذاب ہٹ گیا ٹڈیوں کا. پھر کیا ہوا اس کے بعد, پھر بدماشی کرے, پھر اور ایک عذاب آیا. کیا ہوا, خون بن گیا, ہر طرف خون ہو گیا ان کو. جی بولی میں پانی ڈبا کے نکال رہے ہیں, ڈول نکال رہے ہیں, بنی اسرائیل کا آدمی نکال رہا تو مسلمان, پانی آ رہا. اور وہ فرعون کی قوم کے لوگ ڈبا کے ڈول نکال رہے, خون آ رہا اس کے اندر, ہر جگہ خون ہوگا. ندی میں جا کے پانی ڈبا رہے تو کیا ہوا, مسلمان ڈبا رہا تو پانی آنا. اگر جا کے کافر جا کے فرعون کی قوم کا آدمی ڈبایا تو پانی خون نکلنا. پانی کو اللہ خون بنا دیا ان کے واسطے. دیکھ رہے قرآن پاک میں اللہ قصے بیان فرمایا, کہانی نہیں ہوتی ہے. اللہ ایسا کرنے میں قادر نہیں ہے, قدرت والا مالک و مولا. ایمان والوں کے لیے کیسا کرا. اب کھانا پکا رہے تھے, اسے پانی چائے میں خون, کھانے میں خون, ہر جگہ خون ہے. خون کیسا کہیں گے, ایسا پریشان ہو گئے. حتیٰ کہ یہ بولے مسلمانوں کا, مسلمانوں ذرا پانی پی کے کلی کرو منہ میں ہمارے ملک میں, پانی ہم کو نہیں مل رہا, پانی پینے کے تو خون بن جا رہا. کلی تھوک کرو, کلی تھوکو منہ میں ہمارے. مسلمان کیا کرا, پانی لیا منہ میں تھوکا اس کے. مسلمان کے پانی تھا, تھوکتے کیا خون بن گیا اس میں.
اللہ ایسا ذلیل کرا. سمجھ میں آ رہا؟ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے سامنے ہم جھکنے والے بنیں گے نا، دشمنوں کو اللہ کیا کریں گے؟ ناکام کر دیں گے. مالک مولا اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے. بشرطے کہ ہم کیا، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تم نماز پڑھے، اللہ ہم کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر نماز کو چھوڑے، ہمارے نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں منہ پھیرا رب سے جوتے کھایا سب سے، بولتے تھے منہ پھیرا رب سے جوتے کھایا سب سے. اللہ سے اگر منہ پھیریں گا ہر جگہ جوتے کھاتا. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ سے، اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ سے رجوع ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آؤ اللہ کی یاد کے لیے آؤ. سمجھ آ رہا؟ شیطان کی پیروی مت کرو میرے بھائیو. اللہ ہم کو شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، مکر سے ہماری حفاظت فرمائے.